يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و ثناء درود خاتم الانبیاء علیہ التحیۃ والصلاۃ وبعد. معزز و محتشم حاضرین سامعین، مسلک حق اہل سنت و جماعت رکھنے والے سنی حنفی مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم. قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس دی روشنی دے اندر اج دے جمعۃ المبارک دے خطبے دا عنوان ہے مسلمانوں کو مشرکوں سے مدد لینا حرام ہے. اسلام کے اندر مسلمانوں کو مشرکین سے مدد لینا، ان کو اپنا مددگار بنانا اور اس دین اسلام کا ان کو سہارا بنانا، یہ خود اسلام کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے. ضرورت اس کی کیوں محسوس ہوئی بیان کرنے کی؟ کچھ دوستان نے اصرار بھی کیتا ہے اور موبائلوں کے اتنے انہوں نے بخایا بھی ہے کہ کئی اسلام کا نام لون والے، اسلام کو منن کا دعوی کرنے والے بڑے کھل کھلا کے مشرکین کو اپنے نال رلاون کی کوشش کر رہے ہیں اور انہوں کو مدد امداد لے رہے ہیں اور نال اپنے شیطانی باطل دلائل پیش کر رہے ہیں. جب تنقید ہوتی ہے تو ضروری سمجھے کہ جڑے مسلمان
سانو سنتے ہیں، سارے کول جمعہ شریف پڑھتے ہیں، واض و نصیحت سنتے ہیں، انہوں دے ایمان دی حفاظت دی خاطر قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر اس مسئلے نو واضح کیتا جائے تاکہ جڑے کھرا اور سچا دین سنن آتے ہیں انہوں کا ایمان بچ جائے۔ اصا نہ کسی تو نعرے مران کی سوچنے نہ سانو کسی تو رب رسول دین تو سوا نہ سانو کسی تو عزت کی ضرورت ہے اور نہ سانو کسی کی ملامت کا ڈر اور خوف ہے، اور نہ ہی مسلمان نو یہ رکھنا چاہیے، انہوں لالچ بھی اپنے رب تو رکھنی چاہیے جنہیں بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اور رب کی ناراضگی کا ہی انہوں خوف ہونا چاہیے جڑا ان کا خالق ہے اور مالک ہے اور رازق ہے اور معبود پر حق ہے۔ تو اس کے اندر کوئی بھی جماعت، تحریک، تنظیم ہوئے، تخصیص نہیں، جیڑا بھی یہ کام کرے گا وہ ان نصوص اور وعیدات دی زد آ جائے گا جڑیاں قرآن و حدیث کے اندر وارد ہوئی نے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کفار تو مدد لین کے اتنے جو وعیداں فرمائیاں نے نا، جو ترہیب فرمائیے، ڈرایا، ہر وہ بندہ جڑا اس کام کا مرتکب ہوئے گا وہ یقیناً ذات آ جائے گا اور خود بخود نشانہ بھی بن جائے گا۔ سارا مقصد صرف اور صرف احقاق حق اور ابطال باطل تو سوا کچھ نہیں، اور حق بنتا ہے کہ نسا جب ممبر رسول سے بیٹھا ہے بار بار گل کرنی اچھی نہیں ہوتی۔ آج تک نہ مقتدیاں تو مطالبہ کیا کہ سن پیسے دیو، نہ انتظامیہ تو سب مطالبہ کیا کہ سن تنخواہ دیو، بتاؤ گھٹاؤ۔ جو رب لکھیا ہے وہ رب جانا ہے، جو انہیں نہیں لکھیا وہ کسی بھی چاہ پڑوسی نہ سانو کدوں لبنا کہ غلط ہے۔ آپ جو انتظامیہ نو چکی پھر وہ مقتدیاں نو ایویں بلا وجہ طریقہ انہاں جھاڑی جاؤ تو تمہیں لبنا تو وہی کچھ جو رب لکھیا ہے۔ پیدا رب کیتا ہے، رازق بھی وہی ہے۔ لکھ ڈالی بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ نہ تو ہوتا رزق پہلے اللہ تعالیٰ رزق لکھاتا ہے، وہی تقدیر جب لکھی تھی شروع ہوتا ہے فرشتہ لکھتا ہے کہ کت بے رزق ہی لفظ حدیث پہلے آئے ہیں، بعد پھر وہ نیک بخت ہوئے گا یا بدبخت ہوئے گا، وہ عمل کے ہو گے، یہ ساری گلا بعد اللہ تعالیٰ نے پتا چلا بھی دھرتی سے جا کے چکر کی فکر ہے، جو مولوی ہوئے گا تو دین چھپا لے گا، پیر ہوئے گا تو انہیں بھی دین چھپا کے بہ جانا نظرانے کی خاطر، عوامی بندہ ہوئے گا تو انہیں ڈیڈ کی خاطر کئی گناہ مبتلا ہو جانا ہے، وہ جی ہے حرام کم چڈیے، گناہ چڈیے تو سارا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، اچھی مارکیٹ چل نہیں سکتے۔ اور رب تک پیدا کرنے والا جو ہے انہوں نے سارے کرتوت صحیح نے ہر بندے نے بھی نے کی کرنا ہے، تو انہیں پہلے ریز کے لکھایا ہے تاکہ ان کی پریشانی دور کریے۔ حالی جمع نہیں، ابھی 4 مہینے کا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، 4 مہینے کا بچہ پیٹ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فیورسل ملک کو فرشتے کو بھیج کے 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے کھا چڑھتا ہے۔ پہلی شہر بے کت بے رزق سے ہی انہیں رزق کے بارے لکھ دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی باہر گاہ میں دعا کرنے ہیں جمعے کا دن ہے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان کو یہ سمجھ عطا کر چھڈے، سارے مولویاں بھی کر دے، پیران بھی کر دے، ساری عوام کو بھی سمجھ عطا فرما دے، وہ جتنے ویکن نہ بھی ہوں شریعت کی مخالفت کرا رہے ہیں ٹکو کی خاطر اللہ کرے وہ اس حدیث نو یاد کرے، 12ویں سپارے کی پہلی آیت نو چا یاد کرے، وما من دابۃ فی الارض
الا علی اللہ رزقها، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جتنے بھی زمین تے چلن والے سارے دا رزق میں اپنے ذمہ لیا۔ اللہ کرے انہوں یہ آیت بھی یاد آ جائے، حدیث بھی یاد آ جائے، تاکہ انہوں نے واقع بھائی سلام جائز کام کراؤ تے تنخواہ دیو تے لواں گے تے کراں گے، جے تسی اللہ رسول دی نافرمانی کراؤ تے روٹی رب لکھ دتی ایک در بند ہوئے گا تے 100 نے کھول دے، لیکن انہیں توکل کافر نے کد لیا ساڈے وچوں۔ پچھلے مسلماناں دے ایسی جڑے ساڈے تو پہلے محمد صحابہ پاک اہل بیت اولیاء جی علماء حق اور انہاں دے کول بیٹھن والی عوام، انہاں دے اندر یہ ہے سی کہ وہ ناجائز نہیں سن کسی دی سن دے بندے، بالخصوص روٹی ٹکڑے دے معاملے جاندے سن بھائی تیری کیوں مننا، تو رازق ہے، تو میرا کو رب ہے، تو کو مینوں پیدا کیتا ہے، جیڑا ایک قطرے گندے تو ایڈا سونا انسان بنا سکتا ہے روٹی نہیں دے سکتا، میرا تو ایڈا ڈیڈے جنگل سمندر میں بلائی ایڈے جانور پے نے کہ بندے نو نکل جان ایویں جی چمٹی اندر گئی ہے، تو انہوں نے بھی تو رب دے رہے ہیں، وہ کہڑا حرام کام کر رہے ہیں یا حرام کمائی کر رہے ہیں یا کھا رہے ہیں، نا یہ نہیں ہو سکتا بھائی۔ لیکن وہی سوچ کافر نے نا، علامہ اقبال اس گل کو سمجھے ہے تو پہنچے ہے، آندا ہے دور حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ اقبال آندا ہے جڑا دور سینسی چڑھیا پیا نا تے نوکریاں دا تے چاکریاں دا تے ناجائز ملازمتاں دا تے غلامی دا جڑا دور چڑھیا پیا ہے، اقبال آتا ہے یہ تیرے واسطے کون ہے؟ ملک الموت ہے، یہ تیرے لیے اسرائیل علیہ السلام بڑھیا پیا ہے۔ آگے کیوں؟ آگے انہیں تیری قبض کی روح تیری، وہ جیڑی دین والی روح سی انہیں تیرے کو کھچ لئیے، کیوں دے کے تجھے فکر معاش، اور تو خدا رسول نہ لگے گا تو بھوکا مر جائے گا، اور دین سے چلے گا، اور اپنی اولاد نسل نو دھی پتر نو شریعت دین سکھائے گا، قرآن نہ لائے گا، حدیث نہ لائے گا، اسلام نہ لائے گا، تو بھوکے مر جائیں گے، ان کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ اگر اس دور میں یہ تیرے چو روح کڈ لئیے نا مرادہ تو فکر کے لیے دیتی ٹکر دی، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، دعا ہی کر سکتے ہم کسی کو کنوں تو پڑھ نہیں سکتے، کمزور لوگ جی اج کل اپنے نہیں سنتے منتے تو باہر کا کون سنتا ہے، لیکن وہ ظاہری گل ہے ہوں اتنے بہن کا حق سے ادا کرنا پہنا ہے جی، وہ مجبوری ہے، یہ کی ہے پتہ نہیں لوگوں کی تو مختلف مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن میرے حساب سے جڑا رسول اللہ کے ممبر سے بغیر ہوتی تو سب سے بڑی مجبوری پھر اللہ تعالیٰ کا رسول ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان کی مجبوری رب رسول ہے، ہر شاید تو بغیر گزارا ہو جاتے ہیں، ان دو ہستیاں تو ذاتہ تو بغیر تو نہیں گزارا ہوتا۔ تو بہرحال عرض پہ کرنا نا بھائی اس واسطے انہوں چند گلاں بیان کرنے والے موضوع سے بڑا طویل ہے، امام اہل سنت نے پورا رسالہ لکھا ہوا ہے المحجۃ المعتمدہ، پورا رسالہ آپ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا ہے، کافراں مشرکاں تو مدد لمنی، یعنی دین دی خاطر کافر و مشرکاں تو مدد لونی، ان دے متعلق جو قرآن و حدیث وچ آیا ہے، اور میرے امام اہل سنت دے دور دے اندر جدو کچھ دیندار یعنی برائے نام دیندار جڑے بڑے پے سننا تے انہاں مشرکین تو، ہندوؤں تو، عیسائیاں تو، مختلف مشرکاں تو، کفار تو انہوں نے مدد حاصل کی تھی، اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کے گلاں پہنچیاں، تو تمہیں پتہ ہے نا پھر اور ہوئے غوث پاک کا نائب امام احمد رضا دی ذات ہوئے تے قرآن و حدیث نال ابن الوقت جڑے نے، ابن الوقت ہے جی درہم دینار دے بندے اور حکومتاں دے پجاری، وہ قرآن و حدیث نہ کھیڈتے رہے تو امام احمد رضا چپ رہے تو پھر نہیں ہو سکتا ہے جی۔ آپ نے تحریری طور سے بھی اور تقریری طور سے بھی ان کا پرزور طریقے نہ رد فرمایا ہے اور دسیا ہے، فرمایا کہ یہ جو اسلام کی خاطر نام اسلام کا لے رہے ہیں، مدد مشرکوں سے لے رہے ہیں، تو ان سے پوچھو اسلام کس چیز کا نام ہے؟ توجہ نہیں کی تھی گل۔ تو دوستو جی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اپنے دور کے اندر حق عطا فرمایا ہے، اصل حق سے ادا نہیں کر سکتے، اسے تو انہوں نے جڑے در کے کتے نے انہوں کے پیروں نہ لگی
خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، کجا امام اہل سنت کجا سا، ہاں جو انہیں لکھا ہے پڑھ کے سنا سکتے ہیں۔ تو ضرورت اس واسطے محسوس ہوئی ہے بھائی اے موجودہ جڑا سارا دور جا رہے ہیں بڑا فتنیا کا دور ہے، بڑا ہی فتنیا کا دور ہے۔ میں بڑی حدیث تو سنا سکنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت علماء کے قدموں سے فتنے اٹھیں گے اور ان کے قدموں میں ہی واپس لوٹ جائیں گے۔ جیسے آپ نے گل کی تھی علماء کے قدموں سے فتنے اٹھیں گے، ان جدو دسو علماء کے قدموں جو فتنے اٹھن گے تو باہر والے کیویں ہون گے؟ جہے دین نو سمجھن والے نے جدو انہوں کا حال ہوئے گا تو پھر باہر والے کا کی ہونا ہے؟ تو اس وقت بہت جناب والا شور شرابہ ہے، اور کئی جڑے اپنے آپ مذہبی اکھاون والے نے، کئی تنظیمات تاریخ جماعت والے وہ مشرقین تو جنہوں نے اتنے اقلیتوں کا نام ہی دتا جاتا ہے یہ اقلیت ہے جی، تو انہوں کو وہ مدد امداد لے کے تو وہ اسلام کی خدمت کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ کیونکہ اسلام تو ہٹے پے نے اس واسطے نتیجہ تو کوئی نہیں نکلنا، لیکن کم از کم جڑے سارے سنن والے حضرات نے اصل انہوں کے کنوں ضرور یہ کڈاں گے تاکہ کم از کم وہ اس شیطانی فتنے کا شکار نہ ہو اور اپنا عقیدہ نظریہ فکر جڑی ہے خالص اسلامی انہوں بچا کے رکھن۔ کیوں؟ اس واسطے دوستو بندہ گناہگار مر جائے نا، مرنا تو نہیں چاہیے، کوئی چنگی گل نہیں، توبہ کر کے مرنا چاہیے، گناہوں کو بچ کے مرنا چاہیے، میں کوئی چھٹی نہیں دے رہے، اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے۔ لیکن اگر بحیثیت بشر بحیثیت انسان اگر ایک گناہگار مر جائے پھر بھی ان کی بخشش کا امکان ہے، لیکن اگر بد عقیدہ سے بد نظریہ مر جائے نا تو ان کی نہ شفاعت ہے نہ بخشش ہے، کھ بھی کوئی نہیں۔ ان کی شفاعت سید لمبی عالم نہیں کرنی تو تھلے ہو کے نہیں کرنی۔ توجہ نہیں کی میری گل، کیونکہ جڑا بندہ بد نظریہ ہے بد عقیدہ ہے نا اندر دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ اور سرکار نے جب شفاعت کی گل کی نا اسے ہی کی، فرمایا بخاری کی حدیث پا کے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا اس کی بھی میں شفاعت کر کے اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ اور ایمان کیڑی شے دا نام ہے؟ ایمان عقیدے اور نظریے دا نام ہے، عملہ دا نام ایمان نہیں۔ میری گل تے غور کرنا، عملہ دا نام ایمان، اعمال، ہاں اعمال جڑے فرض نے انہاں نوں فرض مننا، پھر مننا ایمان آ جائے گا نا، پھر بھی اگے ایمان کی گل ہی آ جائے گی ہے جی۔ تو اعمال نال درجات کی بلندی، جنہ متقی ہونا ہے اتنا جنت وچ بڑا درجہ ہونا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جنہ متقی ہونا ہے اتنا ہی زیادہ عزت ہوئے گی، اتنا ہی درجہ بلند۔ رہی گل جہنم تو چھٹکارے دی وہ عملہ دی بنیاد سے نہیں ہونی، وہ ایمان دی بنیاد سے ہونی۔ پکی ٹھکی گل بن لو، بلے بن لو، اور یہ عقیدے نو نہ جان دیو، یہ عقیدہ تباہ کرن دا دور جے۔ خدا دی قسم کر کے آنا عقائد نظریات افکار اسلامی تباہ و برباد کرن دا ہی میڈیا دا دور چلن دیا اس وقت۔ ہاں جی، اور میں تو تمہیں بڑی حدیث سنا سکنا جی، میں مطالعہ کرنا، میرے مطالعے جو آدیاں نے حضور علیہ السلام نے فرمایا قرب کیا مطلب وہ بچے گا، اپنا ایمان بچائے گا جس کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یعنی دین پر قائم رہے گا گھر میں بیٹھ کر، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوگا لوگ کس حال میں۔ فرمایا یہ اپنا ایمان بچا کر قبر میں چلا جائے گا۔ کنز مال کی حدیثوں میں ہفتہ دو ہفتہ پہلے پڑھی ہے جی، اتوں تک پھر پڑھی حدیث پاک سرکار کا فرمان، بندہ مومن جب عوام بغاوت کریں گے، شریعت مطالعہ کے ساتھ مذاق استحضاء ملاوٹیں کریں گے، حلال حرام گناہ کریں گے، تو سرکار نے فرمایا کہ جو مخلص مومن ہوگا نا ان برائیوں کے خلاف، ان بغیرتیوں کے خلاف، ایسے ظالموں کے خلاف، فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو الہام ہوگا کہ ان کے لیے دعا نہ کر، اپنے لیے کر، تجھے میں بچا لوں گا، ان کو میں عذاب میں مبتلا کرنے والا ہوں، صرف اپنے لیے دعا کر، بس ان کے اوپر میں عذاب نازل کرنے لگا ہوں۔ اے حدیث پاک جو کم ظلم بال ان کا وقت تو اسی طرح ہی ہے، ہوں قوم نہ گلا نہ سدھر دی، نہ دعوا نہ سدھر دی، کسی شہر والی نہیں سدھر دی، اسی طرح ہی ہے نا۔ ورنہ اگر رب نو مننا ہے تو پھر رب کے حکم نو مندیا کی ہوتا ہے، چلدیا کی ہوتا ہے، ابلیس نہ چلو اوکھا ہے تو رب نال چلنا اوکھا ہے۔ یعنی جدوں کسی نو کہو حرام چھڈ، گناہ چھڈ، بغیرتی چھڈ، بے حیائی چھڈ، سود چھڈ، رشوت چھڈ، دھی بہن دی کمائی چھڈ اور بے پردگی بے حیائی چھڈ، تے آندا جی مجبوری 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 مجبوری، یعنی ابلیس نال چلنا مجبوری، تے رب دا رسول تیری کوئی مجبوری کوئی نہیں۔ کافراں نال لگے تے مجبوری، تے مومناں نال لگ کے تے تو ڈبنا
ہوں مینو دسو پھر فکر سوچ کتنے پہنچی پی اتنے تو ایمان کا سوال ہے لوگ کیوں روندے نے داڑھی دن میں کئی سارے کام شرع شریف دے ہونے چاہیے جو فرض ہے فرض ہے جو واجب ہے واجب ہے جو سنن موقع ہے موقع ہے ان کا کوئی انکار نہیں اور نہ کسی نے چھٹی تو رخصت ہے لیکن بھائی جان انہوں تو پہلے ایمان ہے اور ایمان ادو نہیں کہ جب پہلے نظریات سوچ تے فکر اسلامی ہو تو نظریات ہی پٹھے ہوئے پہلے ہے جی اور جڑے نظریات دین والے نے آپ ہی کافرات مشرکاں دے تھلے لگ کے دونوں نوں نال رلا کے پتہ نہیں کی کچھ کرن لے نے اور میں دسو عوام دے ایمان اسلام میں کی بات انہاں دے ایمان میں کی بات اور اس وقت کیونکہ شروع تو خیر کام چلا ہوندا ہے اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ صفحہ نمبر نا 490 فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 ایک کا مدن ہے 14 نمبر جلد فتاوی رضویہ شریف تو یہ صفحہ نمبر 490 دے ہوتے نا اللہ اکبر اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ اپنے دور کی گل کی اس وقت جدو انگریز کا بھی اتنے تسلط ہے اور مسلمانوں نال ہر طرح کے ظلم و ستم ہو رہے ہیں ہوں کئی بچ منافق اسلام کا نام لے کے اٹھے کہ جی اسی سلطنت بچانے ہیں اسی کی کرنے ہیں سلطنت بچانے ہیں تو اور کیتا کی ہونا بچانے پہنے اسلامی سلطنت بچانے پہنے ہندوستان میں کیونکہ تقسیم ہند بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا 1921 سال ہو گیا 47 پہ منڈی ہے تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے ویکھیا بھی بچاندے اسلام پہنے گلاں دین دیاں کردے پہنے اور بچاندے اسلامی سلطنت پہنے تھے نہ مراد ووٹاں لیندے پہنے ہندوؤں تو توجہ نہیں کی تھی اب فتاوی رضویہ گواہ ہے میں سارا نہیں سنا سکتا یہ پریا پہ ہے یہ کنے صفحیاں دی بلد جلد ہے 711 صفحیاں دی ایک جلد ہے 711 صفحیاں دی تے ساری نہ کمال والی بری پئی کیونکہ غیرت والا امام سی جدوں ویندے سن ملاوٹ ہوئی ہے نال ہی انہوں نے فتوی دے دینا کیوں اس واسطے عالم کہندے انہوں نے نبی دا وارث ہوندا ہی ہوئی ہے خدا دی قسم کر کے اللہ سن وارث نبی دا نہیں ہوندا جن کول کتاباں چوکیاں ہوں جن پگ وڈی رکھی ہو وڈی مسجد دا خطیب ہوے اوندا مجمع لکھا ہوے نا نبی دا وارث ویکھنا ہوے تے ترے صفتاں دے وچ ویکھنا ہر نبی اپنی شریعت کا کامل عالم ہوندا سی کہ نہیں بولو نا تے وارث ادھورا ہوے توجہ نہیں کیتی تے پھر وارث کیویں ہونا علم صحیح رکھدا ہوے توجہ نہیں کیتی نمبر 2 ہر نبی اپنی جڑی شریعت لے کے آئے نے اودے تے با عمل سن کے نہیں ہے نا اچھا ہن جڑا وارث ہے او بد عمل ہوئے گا تے نبی دا وارث ہوئے گا تیسری گل سن تیسری جس نبی جڑی شریعت لے آندی انہاں شہادت قبول کر لئی نہ وچ کمی گوارا کیتی نہ اضافہ گوارا کیتا اس طرح ہی انہاں پتھر کھاونے اور یقتلون الانبیاء بغیر حق یہودیاں کے بارے جو آیت ہے کہ یہ نبیوں کو نہ حق قتل کر دیتے ہیں کیتا انہوں نے 100 نبی بھی شہید کیتا انہوں نے ایک دن یہودیاں نے تو ایک قتل شہادت پہ دستی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبی رسول اور جان دے چھڑتے سن لیکن شریعت میں نہ اضافہ گوارا کرتے سن نہ کمی گوارا کرتے سن تو ہوں جہاں نبی کا وارث ہونا ہے وہ شریعت دیا دھجیاں اٹھتی رہے تو گنگا بنیا رہے وہ بولے ہی نہ تو وارث کا ہے وہ یہود کا وارث تو ہو سکتا ہے نبی کا وارث تو امام اہل سنت اللہ اکبر کبیرہ ہوئے اس امام نو کوئی پڑھے تو صحیح ویکھے تو صحیح کتنے فرقے کیڑے کیڑے فرقے نے جن نے اسلام کے نال بغاوت کی تھی سر اٹھایا ہے بھاوے وہ جناب والا جس فرقے نال بھی تعلق رکھتا سی میرے امام نے قلم چک لیا مسلمانوں کو آگاہ کیتا ہے کہ یہ اسلام دے روپ کفر پھیلاتا پہ یہ تبلیغ کفر دی ہے اسلام دی نہیں آپ نے قرآن و حدیث سے دلائل کا ثابت فرما کے مسلمانوں کو آگاہ کیتا ہے اور مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ نظریہ بچایا اسی طرح ہو یہ جڑا نظام حکومت ہے جمہوری لگت پرانا ہوتا ہے نا ہے تو یونان تو ٹریا امریکہ برطانیہ سے آیا تو پوری تاریخ لکھی پی ہے اتوں ٹریا تو پھر انہوں نے جڑپ لیا سکولی ٹولے نے ہوں توجہ ہوں کچھ ملا حضرات اٹھے اسلام کی خاطر ہندوستان کو سلطنت اسلامی بنانا چاہتے ہیں آزاد کرانا چاہتے ہیں ہندوؤں سے بھی فلاں سے بھی فلاں سے بھی وہ کیتا کی نے
ادھیاں کو آزاد کرانا چاہتے ہیں تو ادھیاں نال رلا لیا توجہ نہیں فرمائی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ دے کول سوال کوئی درد دل رکھنے والا ہے جی نا اج کل تو ہے نا روٹی دی درد رکھنے والے ہے جی کاروبار دکان دی درد رکھنے والے اس وقت دین دی درد رکھنے والے لوگ سن میرے امام دے دور ہے جی اور امام اہل سنت دے دور دے تک کسائی بھی جڑے سن وہ بھی سبحان اللہ ایسے مسئلے جانتے سی جڑے اج کل دے چنگے بھلے مولوی نہیں ہوتے ہے تو درد دل رکھنے والے بندے نے سوال کا کیتا اعلی حضرت دی بارگاہ وچ حضور اے کی چکر چل رہا ہے بھئی یہ جڑے مذہب کا نام اسلام کا نام لیتے ہیں کہ ہم ہندوستان کو آزاد کرانا چاہتے ہیں نظام اسلام لانا چاہتے ہیں فلاں فلاں تے حضور یہ نال مشرکاں نوں لڑائی بیٹھے یہ مدد امداد مشرکاں تو یہ لین دے نے کافراں تو مدد لیندے پے نے تو کیا اسلام اجازت دیندا ہے اسی ان لوکاں دا ساتھ دئیے جنہاں ترے بھی کڈے نے مولوی بھی بنے نے وچ اچھا اون دے وچ مدد دی گل ہے سارے مذہباں دے شریک سن جی سارے جڑے مذہب بنے پے نے نا مذہبی لوگ ون سمن میں سارے شریک سن کیونکہ ہر دور دے اندر ہر قسم کے بندے موجود ہوتے ہیں بخاری شریف کی سرکار نے علماء کی ونڈ نہیں کی تھی علماء حق اور علماء سو ہے نا بخاری شریف بدل عنوان دیتا ہوا کہ بہترین مخلوق بہترین علماء ہے اور بدترین مخلوق بدترین علماء ہے یہ گل زبان نبوت جو بیان ہوئی پئی ہے اور پھر تو میں ایسے کو سینکڑے والی حدیث سنا چکیا لا تجلسوا عند كل عالم کنز المال کی حدیث سرکار فرمایا ہر عالم کے پاس نہ بیٹھو عالم تے ہے سرکار کو عالم بھی فرما دیتے ہیں لیکن اب امت نو فرما دے ہر عالم کو بہنا بھی اگوں میں چپتا تو کسی کو بہنا کسی کو نہیں بہنا تو اتنا مطلب نکلے بھائی مذہب کے روپ بھی کئی لوگ گمراہ کرتے ہیں جی تو اس واسطے حق بنتا ہے ممبر میں رات دے بڑا سادہ کہ جب وہ ویکھن کہ یار سادہ لوگ مسلمان بیچارے فتنے کا شکار ہو رہے ہیں تو انہوں نے آگاہ کرن کہ میاں یہ اعلی حضرت جی کلام اس وقت ایک بنایا سی سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی ہے ان لوگوں کے بارے میں وہ کہتے ایک فرقے کے بارے نہیں کسی نے جن نے بھی دین کے اندر ڈنڈی مارنے کی کوشش کی ہے امام اہل سنت اللہ برکت چاہیے آخر پھر ایک کلام لکھ دیتا کہ سونا جنگل رات اندھیری ہے جب یہ کیوں فرمایا بھائی جڑا کافر تے مشرک ہوتا ہے توجہ وہ تو واضح ہوتا ہے وہ اندھیرا ہی تو نہیں ہوتا وہ مشرک کافر وکرا نہیں ہوتا بچہ تو سارے رب نو سجدہ کرتا ہے بت نو جس پوجن دے چٹا لگا پھر مشرک ہے بھائی یہ لاگے نہیں لگنا کافر ہے تھڈو بول کے نہیں دے لاگے لگنا پھر امام اہل سنت سونا جنگل اور گھر جنگل اس تو رات اندھیری اس تو چھائی بدلی کیوں یہ فرماتے پہنے جڑے مذہب دا نام لے کے بد مذہبی پھیلا رہے سن مفاد اپنے نہ مذہب دا انہوں نے بارے میرے امام نے فرمایا سونا جنگل رات اندھیری اتو جبے کبے اتو نہ اسلام دا ہے وہ چائی بدلی کالی ہے بھائی سونے والوں سونا نہ پہچان کرنا ونڈ کرنا تو کریمہ دی ونڈ تو بڑی ہوتی بازار جا کے پردے کی تو بڑی ہوتی ہے مال دکان سے رکھنا ہوئے ایک نمبر کیڑا ہے تو دو نمبر کیڑا ہے دیسی کیڑا ہے ولیسی کیڑا ہے یہ تو تمہیں بڑی پہچان ہوتی ہے یہ جڑے دین والے نے یہ بھی دو قسم یہ بھی دیسی تے ولیسی تلاش کرنا تو دوستو ہوں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا سوال اور جواب ہو تو کئی صفحے سے مشتمل ہے میں نا جدو مطلب یہ مذہب کا نام استعمال کر کے میدان آنے والے نے مشرکاں تو ہندوؤں تو عیسائیوں تو یہودیاں تو مختلف لوگوں تو اور جنہوں نے اقلیت آخیا جاتا ہے انہوں تو مدد لینی کی تھی انہوں نے نام لاؤنا کیتا انہوں تو ووٹ لگنے کیتے مدد کرنی کی تھی مدد چاہنی کی تھی تو امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کو فتوا گیا آپ نے جواب دیتا میں ان کا خلاصہ پڑھ کے پیش کرنا آپ نے قرآن پاک دیا آیات بھی پیش فرمائیاں نے اندر میں ایک سناواں گا وقت کی نزاکت کے پیش نظر اور حدیث 4 آپ نے پھر اندر تبصرہ فرمایا ہے جی سب کا پھر اعلیٰ حضرت نے جی کون ہے اس کلم کا جواب دے سکتے دوستو آپ رحمت اللہ علیہ
فرمایا کہ اس میں بڑے بڑے جو لیڈران ہیں وہ مذہبی یا مذہب کا نام لینے والے، فرمایا انہوں نے صاف تصریح کر دی ہے، بڑے بڑے لیڈران نے اس میں اپنی کمزوری بلکہ عجز یعنی اپنی عاجزی اور اپنی کمزوری دیکھ کر مشرکوں کا دامن پکڑا، اپنا یار و انصار بنایا، یعنی ان کو اپنا یار بھی بنایا، مددگار بھی بنایا۔ اوروں کو چھوڑیے، اعلیٰ حضرت لفظ نے اوروں کو چھوڑیے، مولویوں میں گنے جانے والے لیڈر فرماتے ہیں ہم تو ہندوستان کی آزادی کو ایک فرض اسلامی سمجھتے ہیں، اس لیے ضرورت ہے کہ عام اتحاد ہو اور پوری کوشش سے مقصد حاصل کیا جائے۔ یہ گل کی تھی انہوں نے، بولو چاہ اور جب بولو، فرماتے ہیں کہ عام تو عام رہے، اوروں کو چھوڑیے، مولویوں میں گنے جانے والے یعنی جن کا شمار علماء میں ہوتا ہے ان میں گنے جانے والے شمار ہونے والے لیڈر فرماتے ہیں کہ ہم تو ہندوستان کی آزادی کو فرض اسلامی سمجھتے ہیں، اس لیے ضرورت ہے کہ عام اتحاد ہو۔ کیا ہو؟ عام اتحاد ہو، ہر کافر مشرک بے ایمان منافق استاد سے اتحاد ہو، اس لیے ضرورت ہے کہ عام اتحاد اور پوری کوشش سے مقصد حاصل کیا جائے۔ حالانکہ مشرکوں سے ایسی مدد نص قرآنی کے خلاف اور قطعاً حرام ہے۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ یہ ووٹاں واٹا لین والے متعلق انہیں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ جی، غور کرنا۔ ہاں جی توجہ، قطعاً حرام بلکہ صراحتاً قرآن کی تکذیب۔ جو مشرکوں سے مدد لے رہا ہے قرآن کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ آگے تشریح میں سنانا، ہم اس بحث کو بعون ہی چند فوائد میں روشن کریں گے۔ اعلیٰ حضرت میں چند فوائد، اعلیٰ حضرت کا ایک فائدہ ہی نہیں مکنا اپنے کو جمعے سے سیدھا سیدھا گلا بچوں جنہوں شوق ہوئے پڑھن دا، میں صفحہ نمبر 10 رہا 490 91 92 93 94 95 بداوا رضوی آگے نمبر 14 وہ تسلی کر لگ۔ توجہ، آپ نے آیت کریمہ پہلی قرآن کی پیش کی تھی، سناوا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا۔ ترجمہ اعلیٰ حضرت کا، اے ایمان والو اپنے غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری بدخواہی میں کمی نہ کریں گے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، ان کی دلی تمنا ہے تمہارا مشقت میں پڑنا، تمہارا مشقت پریشانی میں پڑنا، یہ مشرکوں کی کافروں کی دلی تمنا ہے۔ توجہ فرما، رب سونا فرماتا ہے قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ۔ اپنے پاک قرآن کے اندر اپنے منظر والوں فرما دے وہ مشرکاں تے اعتماد نہ کرے گا، وہ بھاوے ہندو ہو بھاوے عیسائی ہو نصارا یہودی جیڑی تے بولے مشرک ہو کافر ہو انہاں تے کبھی اعتماد نہ کرے گا۔ میں پیدا کرا رہا ہوں الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن۔ رب فرماتا ہے پیدا میں کیتا سارے کو، کچھ کافر نے کچھ مومن نے، جڑے کافر نے مومنہ کا بھلا نہیں سوچ
رکھنا گوارا کیوں منشی رکھے گا تو پتا ہونا انہوں آندا کی ہے جانا کی ایم ایل اے ایم پی اے بنا کے مسلمانوں کا سربراہ مشرک نو بنانا شروع کو لعنت لگی ہوتی ہے جی توجہ اور جڑے حق والے سن نا انہیں ڈنکے کی چھوڑ کے مسلمانوں کو آگاہ کیتا ہے یہو جہے شیطاناں دے لاگے نہ جایا جے گند تے مکھن لگا کے پیش کرن اسلام پا کے دودھ اتنا پا کے دودھ نے گوارا کرتا موتر دا قطرہ میرے وچ رلے تے اسلام نے تو دودھ نو بھی پاک کرا کے میں بس کھوتی دا بھی دودھ دے کتی دا بھی دودھ دے انہوں اسلام نے آخیا نہ پا کے گاں بکری دے دودھ نو حلال کیا آخیا رنگ تو ایک جیسا ہے توجہ نہیں کی تھی دودھ قطرہ نہیں والا گوارا کرنا مان دودھ قطرہ پیشاب دا نہیں رلنا ہے کی خیال ہے اسلام جیسے پاکیزہ دین بھی مدد سے ملا بچاؤنا نہیں دینا کسی ملا پیر نے بچاؤنا نہ کسی لیڈر نے بچاؤنا ہے بچانا شریعت نے قبر چ اور کوئی نہیں آتا اتنے کنبا کے خبر آتے ان کی پناہ ارے آج مدد مانگ سے ان کی پناہ آج مدد مانگ سے کل نہ مانے قیامت میں اگر مان گیا فرمانے نے آج مان کے مرنے دے صحیح مان دے سیدھا مان کیا نبی دا آسرا تھوڑا کہ پھر تو کافروں دے ڈر سے جاندا ہائے 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 ایسے تو نبی نہیں ہلکا سمجھیا ناقص سمجھیا نبی دے دین نوں ناقص سمجھیا نبی دے دین دے نظام نوں ناقص سمجھیا تو جا کے مشرکاں دے ڈر سے جا کے بھیک منگنا کر یہ گل توجہ نہیں کیتی سمجھو توجہ رب فرماتا ہے کہ لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا اے اپنوں کے علاوہ غیروں کو رازدار نہ بناؤ یہ آیت لا يألونكم خبالا وہ تمہاری تباہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے تے جڑا کہ نا مشرک ساڈی خیر خائی کرن گے اسی نار رلاواں گے ساڈی خیر خائی کرن گے او قرآن نو جھوٹا کہہ رہے قرآن فرماتا ہے تباہی کسر نہیں چھڈن گے تو انہاں نے ساڈے نال بلائی کرن گے اے چٹا قرآن نو جھوٹا بیان کر دے ہو جا بندہ سبحان اللہ پیر عوام کا کوئی نہیں ہے تخصیص نہیں کوئی نہیں ہے جڑا اس پٹری تو لگے گا وہ آ جائے گا رگڑے جائے گا شریعت کی بات توجہ نہیں کی میری گل غور کرو اگر آپ اللہ فرماتا ہے قد بدت البغضاء من افواههم وہ دشمنی تو ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکی انہاں دے بوتھیاں چوں دشمنی تو ظاہر ہو چکی وما تخفي صدورهم اکبر رب فرماتا ہے مسلمانوں میں انہاں نو پیدا کیتا مینوں پتہ ہے تواڈے خلاف جو وہ اندر جو کچھ رکھدے نے نا سوچ وہ منہ والی بکواس تو بھی بڑی توجہ نہیں کی اگر رب فرماتا ہے قد بینا لکم الآیات ہائے 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 سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسا تحقیق اسا نشانیاں صاف بیان کرنے ہیں کہ دے ان کنتم تعقلون تاکہ تسی عقل والے بنو یہ مطلب ہے جڑا عقل والا ہونا ہے کافر تو مدد کافر مرادار اور میرے فاروق اعظم عقل والے ہے سن کے نہیں اور بطرہ کی حکومت توجہ فرما بطرہ بتائے گورنر آگے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نصرانی سی عیسائی سی توجہ فرما حالانکہ اس وقت سے ذمہ سر پتھر سی حضرت عمر کا ڈنڈا پھر سے کھلوتا ہے پھر بھی توجہ فرما ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے نصرانی نو منشی دے ہوتے تھے کاتب دے ہوتے تھے مقرر فرمایا ہے کسے بندے جا کرتے حضرت عمر نو حضور اے بطرہ دے اندر جرا گورنر بھیجا دے انہیں نصرانی بھائی نو کاتب بنایا ہوئے فاروق اعظم سرکار نے طلب فرمایا
رب الجلال انہاں نوں ذلیل کیتا ہے، انہاں یہود نصارا نوں رب ذلیل کیتا ہے، تو کیوں انہاں نوں عزت دے جاتے ہے؟ رب دور کیتا ہے، تو کیوں ذلیل کرنا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ عرض کردے نے فاروق اعظم حضور مسلماناں دے وچ ایہو جہا لکھن والا قابل بندہ نہیں لگدا، میں مجبورن رکھیا ہوئے میرے عمر نوں جلال آئے کیوں عمر قرآن پڑھے ہوئے سن، عمر پاک نوں پتہ سی رب جو فرمائے اس تو بھی تباہی میں کوئی کفر نہیں چھڈیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا جلال جا کے فرمایا فلانی مر گیا، فرمایا ہوئے جو انہوں موت آوے ابو موسیٰ شریف ہوں مر جاوے تو متبادر لبے گا کہ نہیں لبے گا؟ کہ جڑا وہ تو لبنا ہی ہون لب انہوں عزت نہ دے، اللہ قرآن کا دشمن بنے گا، رب کا دشمن بنے گا۔ کیوں جنہوں رب ذلیل آکھے تو اچھا پھر منشی دا عہدہ کوئی ایڈا بڑا عہدہ بھی نہیں، اتنے ٹکٹاں دے کے بنایا جاتا انہوں مسلمانوں کا سربراہ۔ تیری گل سے توجہ نہیں کی تھی؟ راکھنا پہلے سونا جنگل رات اندھیری پچائی تکیلی کالی ہے، سونے والوں جاگ دے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ وقت ہو رہا ہے، ایک آیت پیش کی تھی اور حدیثوں سو توجہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ امام اہل سنت حدیثہ میں کل فرمایا نے توجہ، آپ فرماتے ہیں پہلی حدیث پاک ہائے 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 تھوڑا مدنی تاجدار کا اپنا عمل ہو، جنگ پئی ہوتی بدر دی سخت ضرورت تھی مدد دی، جنگ پئی ہوگی سخت ضرورت تھی ناز تریا مدینے چو مشرک مدد واسطے۔ صحابہ پاک تے محبوب خدا جب چلے نا بدر والے کل کتابہ دے نا سن نمبر 1 صحیح مسلم اور سنن اربعہ، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن ترمذی، توجہ 5 مشکل الاثار امام طحاوی دی اور روایت بھی کر دیا نے اما عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار جب بدر والے چلے اپنے 313 غلاماں نو لے کے جانے سارے نو لے کے بدر والے چلے تھے کرو سامان نے اور مدد کی تو سخت ضرورت تھی۔ بول میرا توجہ فرما جو سرکار چلے نے توجہ فرما وبارہ مدینہ طیبہ تو 4 میل دور بدر دے راستے ایک جگہ کا نام ہوتا ہے وبارہ، کی نام ہے عربی وبارہ، توجہ اتنے ایک شخص ہے وہ بھی بہادری بڑی مشہور تھی پورے عرب کے اندر، آ کے صحابہ پاک دے نال رہ گئے، صحابہ ویکھے خوش ہو گئے، ایک بڑا بہادر کرے سارے نال کے مکے والے نہ کرے گا ساری مدد ہوئے گی، ابھی جب جاؤ گے توجہ فرما، اور جب سرکار جناب گھوڑا سوار کر کے حوصلہ لے کے آ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے آئے ساری مدد واسطے، آپ نے سوال کیا فرمایا اتؤمنو باللہ ورسولہ، فرمایا ہوئے ساری مدد کروایا ہوئے ساری مدد کروایا اتؤمنو باللہ ورسولہ، کیا اللہ کے رسول سے ایمان رکھنا ہے؟ قال اللہ، اور یا کیا میں دینا ایمان کا بھی رکھنا پر میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ سرکار نے کی فرمایا آپ نے فرمایا بھارت جائے واپس چلا جا فلن یستعین بالمشرک ویسے مشرکہ کو مدد نہیں لیتے۔ اچھا مشرکہ تو مدد یہ مسلم کون پڑے گا؟ چاروں سنن تو میری نظر آئی، میں سونا لینا بھائی پتہ ہے جی شیخ الحدیث ہو مطلب ہے توجہ نہ بولو سبحان اللہ۔
میں آخا میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والا میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والا کھولی جانے منافقان بول کملی والا اگو اندے ترلے ویچتے اپنے نبی کا جواب انہیں پھر ترلا لیا توجہ فرما سرکار نے اتنی گل کی تھی چل پے اور جب ذل حلیفہ ہے اور جتوں احرام مدینے والے بندے نے توجہ نہیں کی تھی ذل حلیفہ کا مقام ہے 6 میل دور 6 میل اعلیٰ حضرت دیکھتے پہلے مدینہ طیبہ تو 6 میل دور توجہ فرما پھر وہی بندہ ہے عرض کرتا ہے میں جی تھوڑے نال پتہ نہیں کیا ہے میں تھوڑے نال آ کے جنگ کرنی مشرکانہ توجہ فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا صحابہ فرماتے اسی تو خوش ہوئے وہ بہادر بڑا سی ان کا چرچا سی عربی سے جنگا جس کو ہونا سی صحابہ کے دن سارے نال جو رنگ رہے ہیں جت آئے گا تینوں پتہ ہے صحابہ پاک کا بھی یہ دن بعد ہی تک کدو رہا جب پورا قرآن اتر آیا یہ نہیں ہے یہ ابتدا جنگ بدر دوسرے سال سے ہو گئی ہجرت تو بعد دوسرے سال جنگ بدر ہوئی ہے نا یار ہے جی ابھی سبحان اللہ باقی آکام نازل نہیں ہوئے اور صحابہ فرماتے ہیں خوش ہوئے پھر آ گیا ہے اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ پوچھا اتؤمن باللہ ورسولہ اور کیا اللہ جو میرے رسول کا ایمان رکھنا ہے آگے جن نہیں رکھتا سرکار نے فرمایا واپس چلا جا فلن نستعین بمشرک اسے مشرکہ کو مدد نہیں لیں گے چند سامان تھاڑے کوئی نہیں پر کسرت کا میرا سادنا رب ہے جن کا ڈرامہ رچا تو پھر ہاتھ مارے وہ بھی رل جائے وہ بھی رل جائے وہ بھی رل جائے تاکہ میں جت جاؤں تیرے منہ یہ جتن کا میرا بول جا سبحان اللہ ہر گل کو اور صحابہ فرماتے ہیں پھر واپس ہوئے پھر جناب تھوڑے دن چل گیا پھر آ گیا اصل ہے خوش نصیب سی جب تیسری باری پوچھے سنا تو مدینے والے کی نگاہ پئی وہ ایڈا ہی شوق رکھتا ہے تو سرکار نے جب تیسری باری پوچھا نا قسم خدا دی پڑھایا نہیں جی آپ سے ہی پڑھ گئے تیسری بار پوچھا تو مینوں باللہ و رسول ہی اور لا نہیں سو آخیا نعم یا رسول اللہ جب انہیں نعم آخر جی ہاں ابھی چاہتے ہیں نعم جی ہاں یا رسول اللہ سرکار نے فرمایا فنعم اذن ہاں ہوٹل اجازت اور فرمایا فنعم اذن کیڈی سونی اجازت نرجت کی اندر فنعم اذن اذن ہم نے اجازت نو تو فرمایا کیڈی سونی اجازت تینوں ہن ملی ہن ساڈے نال رل کے جہاد کا آج کا سبحان اللہ یہ اسلام ہے یہ کیا ہے مجھے بولو یہ اسلام ہے دوسری حدیث پہلے حوالے مسند امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہویہ کی تمام مصانیف آپ کی حدیث کی کتابیں ہیں نمبر 2 امام بخاری اپنی تاریخ کے اندر امام ابو بکر بن ابی شیبہ المصنف کے اندر یعنی مصنف ابن ابی شیبہ بن آتا مشہور ہے امام طحاوی مشکل الاثار کے اندر طبرانی معجم کبیر کے اندر امام حاکم مستدرک کے اندر کتابیں نہیں جا رہی جتنے کتابوں کی حدیث اگلی آئی تھی لیکن 55 تو بھی صدقے مولویوں کے 55 تو بھی اصل کوک کی بوتل جو چل گئی یہ خیال ہے ثابت کرتا کھا جان تو بوتل گڑ 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 میں ہو جاتا تھی جہی تے نہیں صاف کر دیتی وہ پی لیتے سوبی لوگ اور توجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت خبیب بن اسیاب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے کے اندر ایک کیڑا غزوہ سی یہ بھی غزوہ بدر سی ایک غزوے کے اندر تشریف لے جا رہے ہیں تو فرمایا کہ ایک
شخص حاضر ہویا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں شرم آتی ہے کہ ہماری قوم کسی مارکہ میں جائے اور ہم نہ جائیں۔ انہوں کون تھی؟ وہ سی قبیلہ خزرج کا ایک بندہ، قبیلہ کہ تمہیں پتہ ہے انصار صحابہ ایک بہت بڑی جماعت تھی جن کا تعلق سی قبیلہ خزرج کے نام۔ بس اوس سے خزرج کی لڑائی نہیں چل رہی، سرکار تشریف لے آئے شیر و شکر بنا دیتا، بنا دیتا یہ اس قبیلہ خزرج کا ایک بندہ سی۔ ہوں جب مدینے والے صحابہ جو نال ترے بدر کی طرف تے وہ ہے بھاوے مشرک سی، لیکن انہیں آخیا بھی برادری کی غیرت مینو یا میری برادری خزرج کے بندے بدر چلے نے لڑن واسطے کہ میں نہ جاواں۔ سرکار کی بارگاہ وچ آیا، عرض کرتا جی میں بھی تہاڈے نال رل کے مشرکاں نال لڑنا ہے۔ توجہ ہے قربان جاواں، توجہ فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں 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 اور اون دے نال ایک اور بندہ سی، سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، آ کے عرض کر رہے ہیں ابھی پاگلا چند کر جائے تو سرکار مکے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتا۔ آپ کو پتا سی یہ مومن کوئی نہیں گزرے گے، آپ نے فرمایا فَإِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، فرمایا مشرکوں کو مشرکوں کی مدد۔ اس حدیث کے لفظ انوکھے نے، مفہوم ملتا جلتا ہے، الفاظ وغیرہ وغیرہ نے۔ ایسی فرمایا فَإِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ، ہم مشرکوں کو مدد نہیں لیں گے۔ اتنی گل مدینے کے تاجدار نے فرمائی ہے اور فوراً عرض کرنے لے اے اللہ کے رسول کلمہ پڑھا کے اپنا غلام شامل فرمانا وہ جان کرو۔ فرمایا جانا ضرور ہے، چلو مشرک کے طور پر نہیں کر دیتے، مومن نہیں بنایا جاتے۔ بولا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیسری حدیث سناوا، اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستا تیسری حدیث مبارکہ مختصر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی۔ کون حدیث پاک میں بعد پیش کرنا کہ مسجد شریف کا بل پچھلے مہینے کا بھی اتنا کا آیا ہے، اور جڑی جوڑی ہوتی ہے میرے خیال 4000 بھی پچھلی نہیں ہوئی، 4500 ہوئی ہے۔ اس واسطے جڑے صاحب حیثیت حضرات ہو یار کہنا نہ پوے رب دا گھر ہے، اتنے اسی دین سیکھن دے ہیں، اتنے 5 نمازاں پڑھ رہے ہیں، اتنے عید پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، تو دل کھول کے تعاون کیتا کرو، کم از کم رب دے گھر مسجد کے جڑے مطلب کام نے وہ تو پورے ہو جانا جی۔ اتنے بجلی کا بل ہوتا ہے، موٹر چلتی پی ہے جی، بلب چلتے پے، پکھے نے جی، جڑے خادمین نے انہوں نے وظائف نے، اس واسطے دل کھول کے تعاون کیتا کرو تاکہ ضرورت نہ پیش آئے۔ آخر جی مومن مسلمان بس عقیدہ ہوتا ہے کہ مینوں سب کچھ دینے والا رب ہے، جب رب دین والا ہے تو رب کے گھر چ دے دیا۔ واقعی اللہ کے فضل اللہ چودھریاں کا ڈیرا نہیں، یہ مسجد ہے، یہ چودھریاں کا ڈیرا۔ میں کئی بار دسیا چودھریاں کا ڈیرا کہڑا ہوتا ہے تو مسجد کہڑی ہوتی ہے۔ چودھریاں کا ڈیرا ہوتا ہے جتنے مولوی صاحب سے پابندی ہوگی بھی اے گل کرنی تے اے اللہ کے فضل اللہ 7 سال ہوئے نے، انہوں کا اپنا عمل پانے جیویں کا بھی ہے، لیکن اللہ کے فضل اللہ مینوں ابھی تک کسی نے نہیں آ کیا بے شریعت کی فلانی گل نہ کرے جے فلانا بندہ ناراض ہوتا ہے۔ رب کا گھر ایک بھی دے گا تو سبحان اللہ امید کرنے مولا تھوڑا دے صاف کر جاتا فرمایا۔ اس واسطے کہ دتا تو ضائع نہیں ہوتا، دل کھول کے تعاون کی کرو تاکہ کم از کم رب سونے جہاں گھر کے کام نے اور جو اخراجات نے وہ جناب والا کھلے طریقے ادا ہو جان اور منگل کی ضرورت سانو پیش نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تو سب سے مال جان اس کے عدالت پڑھ کر عطا فرمائے۔ توجہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیہقی شعب الایمان شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر اگلی گل بھی سرکار نے فرمایا لا تستضيئوا بنار المشرکین، اور میرے امتیو جڑے مومن بن گئے ہو مشرکاں دی اگ تو اگ بھی نہ جلایا جے۔
لوڑ پہ جائے اگ جلاون دی، روٹی پکانی، سالن پکانا ہے، کچھ کرنا ہے، نال مشرق میں اگ لائیے. فرمایا تیلے نال اگ لا کے اندی اگ چوں تے اپنے ککھاں نو اگ نہ لاوی، ایندی مدد بھی مشرق دو. اج کل کہڑی مدد لیا جا رہی ہیں؟ آیتوں تے حدیثاں دا کی بن سی؟ میں تینوں شروع تو کہنا اسلام سادگی بھی چی، اسلام کادے بھی چی؟ اللہ کے فقیراں کو لب گئی تو سادیاں کو لب گئی. لش پش والے کو اسلام نہیں، لش پش والا آپ میں قرآن سنانا نا. وما انا من المتکلفین، سرکار فرماتے ہیں میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. توجہ نہیں کی تھی. اللہ اکبر. جدو تکلف کرنے والے اور حدیث پاک حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی نبی رسول کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ آراستہ پیراستہ گھر میں پاؤں رکھے. لش پش والے گھر میں داخل ہو کسی نبی کے لیے جائز. یہ کنز المال کی حدیث ہے. تو پتہ چلا جو سج دھج والے ہیں ان سے اسلام نہیں مل سکتا. اسلام فقیروں سے ملتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو کبھی بھی ابراہیم بن ادہم بادشاہی چھوڑ کر گودڑی نہ سیتے. آپ کے کلندر اقبال کی زبانی کر رہے ہیں. کلندر اقبال فرماتے ہیں مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے، مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے، نظر کسی کی گرایا نہ ہو تو کیا کہیے. مقام فخر اور میرا طریق پتر نے چٹھی لکھی نا جاوید اقبال تو نال لکھیا. حالانکہ وہ اقبال ہے جنوں سوفے تے بٹھاونا لوکی سعادت سمجھتے تھے، اپنے گھر لے آونا بڑے بڑے نواب سعادت سمجھتے سن. لیکن اقبال آتا ہے کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو بلا وہ ہے جنوں خالی میاں شیر ربانی دی جھلک لگی ہے. توجہ نہیں کی گل پر لوان جھلک گیا جی لگی ہے نا. آپ کدوں میں شرک پور جا رہے ہیں؟ سانو تو کوئی نہیں لگی. اگر شرک پور شریف جب واپس آنے ہیں تو الٹا پڑھ کے میاں صاحب بھی عرض کرنے ہیں تو داتا حضور نو بھی حضور آئے پہ ہیں اور پلاٹ کا رولا بنیا پہ. دو پہلے کلیئر ہو گئے نے، تیسرے کا رولا ہے حضور سے مہربانی فرماؤ. تو میں تو نہیں بول سکتا اندروں جواب کیا دوڑ بکار کو بھی خواجہ معینالدین چشتی میرے کو آؤ میری قبر شریف سے آؤ ہے جی تو میں ہندل ولی خواجہ میری پڑھا کے ایک دینا وہ ترتے ترتے اندر خاندان کلمہ پڑھا جائے لکھ دے وہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصہ راتی کامل کامل رہنما. کیوں نہیں ہے خواجہ میری تو غلام میرے در پہ آؤں گا سارے چلاتا ہے مرنے سے سارے دار روٹیاں ہی ہوتے تھے پہنچتا کیوں نہیں آیا تھا میرے دربار سے. تو کہتے ہو بھی کہ جلد تک کر گئی ہے تو کتنا سمجھو اللہ اکبر کبیرہ. گل لمبی ہو جانی ہے. میں کیا کرنا سات فقیروں کو لبدا ہے تو سادے لوگوں کو لبدا ہے. جڑیا کرنا کہ ساڈا جا کے نہ ہوئے اسی سوشل میڈیا تے نچیے ٹپیے ساڈا اینج ہوئے ساڈیاں فلماں بنن ساڈے جناب اشتہار چھپن ساڈیاں فلیکساں چھپن ساڈیاں ویڈیو بنن تے پتہ لگے لوگوں کو حضرت صاحب بھی ہے دنیا میں. وہ لازمی گل ہے ہن دین وچ تے ڈنڈی ماری نے توجہ نہیں کی گل ہے جی. تو اس واسطے وقت سنت مبارکہ بھی یہی ہے اے ممبر شریف ہے تے اے مصلی رسول اتوں دین سیکھنا سنت بھی ہے اور سنت کی برکت ہوتی ہے. سنت کی برکت بھی ہوتی ہے. ویکو وہی کی برکت تھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی سے چلے نا وہی سے پابند ہوئے جو وہی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کی تھی 3 سپارے اندر پابند ہوئے. تو حضرت عمر پاک کے دور کے اندر جانور غیر بندے کی فصل نمو سلمان کیوں وہی کی برکت تھی. اور آپ وڈن ڈے برا نو وڈ ایک گٹھ زمین تو
برا نو گولی پیو نو گولی انجی گل جی کیوں اس واسطے کہ وہی تے ٹھپی پئی بند مزید یا مدرسے دے 15 طالب علماں کو بئی ہوئی وہ بھی رٹن ڈے نے تو انہوں نے جب ارادہ کیا حفظ کر کے یا ہال روڈ پہ یا حافظ سینٹر یا حافظ مارکیٹ سے یا کسی محکمے توجہ نہیں کی تھی یہ گل ہے نا انہوں کا بھی اگو مشن یہی ہے حفظ کر کے نمبر بہت لینے اسی طرح تو جب وہی بند پی ہے دسو سنا والا جی کوئی سنا والے ہے نہیں نا تو وہ ادھی دس دے ادھی اور تک میں کافرا مشرکاں نال اتحاد ہوئے بے مستاقرہ تو قرآن حدیث کے اتحاد تو سرکار نو کتنی تکلیف ہونی آپ سرکار دے روح مبارک پہ کس طرح گراں گزرنا ہے کہ میں سے بدر جاواں بدر بھی سر سامان ایک سواری 3 بندے وار سوار خود محبوب خدا جس سواری کے سوار نے 2 بندے نال آپ سے نال بھی سوار ہوندے پے یہ گل ہے تو مشرک آ کے آخر کہ اسی مدد کرنے کا فرمان کیا کہ مشرکہ تو مدد کہڑے نبی کا کلمہ بڑی بیٹھے مسلمانوں اس واسطے حق بنتا ہے کہ حق باطل کی پہچان کی دی جائے اور حق باطل کی پہچان تو ہوئے گی جب اصا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے فقراء جنہ اپنا آپ نو بھی مارے نفس مارے بعض فقیرہ کس سے نہ مارے اللہ ہو یہ ہو چور اندر نہ ہو ہے جی کتاب والے نو بھی الٹا زمان لکھیا ہے اللہ کے فقیر دے در سے جاوے اتھے اپنے باطن دی اصلاح کرے امام شاہرانی واجب لکھے ہے واجب فرمایا حافظ قرآن اور عالم دین پر واجب ہے کہ کسی اللہ تعالیٰ کے سچے بزرگ کسی کامل صوفی جس نے اپنا نفس مار لیا جس کو کوئی دنیا کی پرواہ نہ ہو صرف اللہ تعالیٰ سے عزت لیتا ہو اللہ تعالیٰ سے ساری ولایت سے ساری امیدیں اپنے رب سے وابستہ ہو ایسے فقیر کے پاس جائے عالم دین تاکہ جو اس نے پڑھا ہے نا دل کے پردے دور ہو فقیر کی نگاہ سے اور پڑھنے پر عمل آسان ہو سکے ورنہ کتاب والا ڈوب دینا ہے خدا کی قسم کر کے نا نظر آ بندے نو پار کر چڑھا آخری شعر سے گل مکانا ذرا بول جو سبحان اللہ خدا کی قسم کر کے آنا ہے کہ اللہ میں نہیں کیا کرتا کلندر اقبال کو پوچھ یہ تابدار گوڑا گوڑ کہہ رہی ہے شہر باری گوڑ ماں محروم دی مسئلے پڑی اقبال کس نتیجے تک پہنچا اقبال آتا ہے خلق کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں خلق کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ پاک نو وہ گل تو بھاوے یہودیاں نے وچوں اپنا مانا کڈیا سی لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا راعنا نہ آخیا کرو جدو محبوب دی گل سمجھ نہ آئے دوبارہ پوچھنا سے آخیا کرو انظرنا یا رسول اللہ یہ مسئلہ تو اپنی جگہ سے بجا ہے پر جڑے عاشق لوگ نے وہ آتے نے یار وہ مسئلہ تو ٹھیک ہے انہوں نے مانا اپنا کڈیا سی یہودی زبان چروایا لیکن اصل راز یہ سی رب دسنا چاہتا سی صحابہ جڑا اپنی کوشش نہ سنو سمجھو گے نا تو پتہ نہیں یاد رہے نہ رہے کوئی تسی اون زور نہ یا رسول اللہ کیا کرو جب نگاہ نال محبوب سمجھان گے پھر بھولنا ہی نہیں پھر بھولنا ہی کیا ابو ہریرہ پاک نو کدوں بھولیا نظر ہوئی ہے نا بھولیا فرماتے ہیں میں سارے تو زیادہ سب تو زیادہ کمزور حافظ والا تھا سب تو زیادہ حافظ پھر مینوں یاد دوستان گرامی اساں دعا کرنے ابھی اس سے در جو کہ رویے اس سے در نو مندے مندے تے اس سے در تو ساری امیداں رکھ کے سارا خاتمہ ہو سانو کسی اور بات جان دی لوڑ اس واسطے یہ میں عقیدے نظریے کے حوالے کیونکہ سوشل میڈیا پہ کافی میرے کچھ دوستوں نے بخائیاں چیزاں ہیں جی تو کافی کچھ مذہب دین کا نام لینے والے بہت سارے کفریات کو رلا ملا رہے ہیں تو حق پڑھتا سی کہ کم از کم اپنے سننے والے کو ادا کیا جائے انہاں کا فکر و ایمان عقیدہ محفوظ کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور تہاڈا یہ سننا سناونا قبول فرماوے اور سانو اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.